بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ اسلامی اسکالر، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی شخصیت کی معلوماتی سیرت کی آج کی ویڈیو میں ہم فاطمہ سمرقندی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ فاطمہ بنت محمد بن احمد السمرقندی، جسے عام طور پر فاطمہ السمرقندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 12ویں صدی کی ایک ممتاز سنی مسلم اسکالر اور فقیہ تھی جو حنفی مکتبہ فکر اور منوردیہ مکتبہ آلیات سے وابستہ تھی۔ وہ اسلامی فقہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر خواتین شخصیات میں سے ایک کے طور پر بڑے پیمانے پر پہچانی جاتی ہیں۔ 12ویں صدی کے اوائل میں موجودہ ازبکستان کے شہر سمرقند میں پیدا ہوئی۔ غالباً 1112 عیسوی کے لگ بھگ فاطمہ کی پرورش ایک گہرے دانشور اور علمی گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد محمد بن احمد السمرقندی ایک مشہور حنفی فقہ اور تحفۃ الفقہ کے مصنف تھے، جو حنفی قانون کا ایک معروف کتابچہ ہے۔ ابتدائی عمر میں سے ہی فاطمہ اپنے والد کے براہ راست نگرانی میں اسلامی علوم، بالخصوص فقہ، دینیات اور قانونی استدلال کے مطالعہ میں مگن تھی۔ فقہ کی ان کی گہری سمجھ نے اسے نہ صرف ایک اسکالر کے طور پر بلکہ اپنے طور پر ایک قانونی اتھارٹی کے طور پر بھی شہرت حاصل کی۔ فاطمہ السمرقندی کی غیر معمولی علمی تربیت اور ذہانتیں انہیں چھوٹی عمر سے ہی قانونی مباحث اور احکام میں حصہ لینے کے لیے اجازت دی۔ فقہ حنفی پر گرفت اور فتویٰ قانونی احکام جاری کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ان کے ہم عصروں میں ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ ان کی ذہانت اسلامی قانون پر عبور نے بہت سے علماء اور حکمرانوں کی توجہ متبل کرائی، جن میں نور الدین محمود زنگی، شام کے طاقتور سلجوقی حکمران اور صلیبی جنگوں کے دوران مسلم علاقوں کے دفاع میں اہم شخصیت تھے۔ فاطمہ نے نور الدین زنگی کی ذاتی مشیر کے طور پر خدمات انجام دی، جنہوں نے اپنی رائے کے خاص طور پر قانونی اور مذہبی نظم و نسق سے متعلق معاملات میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ تعلق مردوں کے غلبہ والے علمی ماحول میں ان کی بلند مقام کو مزید اجاگر کرتا ہے، جہاں بہت کم خواتین کو اس طرح کے بااثر عہدوں تک رسائی حاصل ہوئی تھی۔ اس وقت کے دور میں فاطمہ السمرقندی نے اپنے والد کے سب سے ممتاز طالب علم علاء الدین القسانی سے شادی کی، جو کہ ایک فقہ بھی تھے اور حنفی قانونی روایت میں ایک اور بنیادی متن کے مصنف بھی تھے۔ ان کی شادی اس لحاظ سے منفرد تھی کہ یہ ایک حقیقی فکری شراکت کی زندگی نمائندگی کرتے تھے۔ تاریخی ذرائع نوٹ کرتے ہیں کہ اس کے والدین القسانی کی تحریر کو اتنا متاثر کن سمجھا کہ انہوں نے اسے روایتی جہیز کی جگہ دلہن کے تحفے کے طور پر قبول کیا۔ شادی کے بعد بھی فاطمہ علمی زندگی میں گہرائی سے جڑی رہی، اکثر اپنے شوہر کے قانونی آراء کے جائزہ لیتی تھی اور جہاں ضروری ہو ان کی اصلاح کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ علاء الدین پہلے فاطمہ سے مشورہ کیے بغیر کوئی قانونی حکم جاری نہیں کیا، جو کہ ان کی علمی اختیار اور اثر و رسوخ کا ثبوت ہے۔ فاطمہ السمرقندی نے سیاسی اور مذہبی انتشار کے طور پر زندگی گزاری، اس کے باوجود انہوں نے علمی اور سیاسی دونوں حلقوں میں ایک معزز مقام برقرار رکھا۔ انہوں نے صرف اپنے قانونی کام کے ذریعے بلکہ نور الدین زنگی کے ساتھ اپنے مشاورتی پوزیشن کے ذریعے مذہبی انصاف کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی آواز نے ایسی پالیسیوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا جو انصاف کے لیے اسلامی اصولوں کی عکاسی کرتی ہے، خاص طور پر عوامی انتظامیہ، عدالتی تقرریوں اور مذہبی اوقات کے معاملات میں گورننس پر یہ براہ راست اثر اپنے زمانے کی ایک عورت کے لیے غیر معمولی تھا اور اس کے احترام اور اعتماد کی سطح کے بارے میں بہت کچھ بولتا ہے۔ فاطمہ السمرقندی کا انتقال شام کے شہر دمشق میں 1178 عیسوی کے لگ بھگ ہوا۔ ان کی موت نے اسلامی علم کے جستجو اور پھیلانے کے لیے وقف ایک شاندار زندگی کا خاتمہ کر دیا، لیکن ان کی میراث بہت سے طلباء اور اسکالرز کے ذریعے زندہ رہی، جنہوں نے ان کے کام کا مطالعہ کیا
اور قانونی اسکالرشپ کی اپنی روایت کو جاری رکھا۔ اسے دمشق میں دفن کیا گیا، جہاں انہوں نے اپنے آخری سال اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی قبر دمشق کے تاریخی حصے میں واقع ہے، حالانکہ اس پر کوئی عظیم الشان مقبرہ یا معروف مزار نہیں ہے، جیسا کہ اسلامی تاریخ میں بہت سے دیگر ممتاز خواتین اسکالر کی طرح ان کی آرامگاہ زیارت کا باقاعدہ مقام نہیں بنی۔ لیکن مقامی روایت اس کی یاد کا احترام کرتی ہے، اور کچھ اکاؤنٹس یہ بتاتے ہیں کہ ان کے شوہر کی قبر کے سلسلے میں ایک چھوٹا نشان یا یادگار موجود ہو سکتا ہے۔ ان کے نام پر کسی رسمی مزار کی تعمیر کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کسی حکمران کے اس مزار کو بنانے کی دستاویز موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی یادگار علمی احترام ہے جو ان کی حاصل کیا، قانونی آرا جو انہوں نے متاثر کیا، اور فقہ کے وہ کام جن کی تشکیل میں انہوں نے مدد کی۔ اگرچہ روایتی معنوں میں اس کے پاس کوئی مزار نہیں ہے، لیکن ان کی شراکتیں اسلام کی فکری تاریخ میں خاص طور پر حنفی قانون روایت میں درج ہیں۔ فاطمہ السمرقندی کی زندگی اس بات کی ایک طاقتور مثال کے طور پر کھڑی کہ کس طرح خواتین نے اسلامی اسکالرشپ میں مرکزی کردار ادا کیا، یہاں تک کہ قانونی اور سیاسی اثر و رسوخ کے اعلیٰ درجے میں بھی ان کی زندگی کلاسیکی اسلامی معاشرے میں صنفی کردار کے بارے میں جدید مفروضوں کو چیلنج کرتی ہے، اور دنیا بھر کے اسکالرز اور طلباء کے لیے الہام کا ذریعہ ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت تقیہ ام علی بنت غیث ابن علی المنازی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔